PDF ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਐ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ PDF ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਨਾ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ PDF ਨੇ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ PDF ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਾਹਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨਾ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੁਣ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਅੱਛਾ ਆਸਫ ਭਾਈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੌਦੂਦੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੀਨ ਵ ਅਹਿਯਾਏ ਇਸਲਾਮ, ਇਹਦੇ ਹੋ ਜਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਘਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੀ ਹੈ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਕਵਾਸੀਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਔਲੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਹਾਬਾ ਤੱਕ ਅਤੇ ਅੰਬੀਆ ਤੱਕ ਸੇਮ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਮੌਦੂਦੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਰਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਿਤਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੁਕਤਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਇੱਕ ਇਸ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ 250 ਸਾਲ ਜਾਂ 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਫਿਤਨੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਫਿਤਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਤਨਾ ਮੌਦੂਦੀਅਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਿਤਨਾ ਦਿਓਬੰਦੀਅਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਿਤਨਾ ਵਹਾਬੀਅਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਿਤਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬਈ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हाँ जी यार, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का बड़ी 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है, तो हजूर गौस पाक का भी थोड़ा सा तज़किरा हो जाए। इलाही खैर गर्दानी भी हक्के शाह जीलानी। अल्लाह अकबर। यार बड़े वली थे, ओहो बड़े वली थे। हसनी हुसैनी सैयद हजूर गौस पाक। कोई तज़किरा करें भाई, कोई हजूर गौस पाक का तज़किरा करें भाई। मैं माइक म्यूट करता हूँ। हजूर गौस पाक का तज़किरा थोड़ा सा होना चाहिए। जी उस्मान भाई, आसिफ भाई। फिदान भी मैं घर पे शोर डाला में 24 घंटे ये किलो काल करके ना थोड़ी सी खुश्की का एहसास होता है। ऐसे लगता है कि जैसे बस यानी ये रूहानियत का भी कोई दर्स कोई होना चाहिए, कोई वक़्त हमें निकालना चाहिए जिसके अंदर हम अपने अल्लाह पाक का ज़िक्र करें, अपने हजूर पाक का ज़िक्र करें, अहले बैत अतहार का ज़िक्र करें, सहाबा कराम का ज़िक्र करें, औलिया अल्लाह का ज़िक्र करें। तो थोड़ा सा ये जो है ना हमें रूहानियत का भी थोड़ा सा साथ साथ लेके चलना चाहिए। नहीं तो ये किलो काल, उसने ये कहा तो मैंने ये कहा, तो उसने ये दलील दी तो उस दलील का रद्द ये है। यार यकीन जानो, हम गौर करें 24 घंटे हमारे इन कामों में गुजरते हैं। वो काम बिल्कुल ठीक है, वो गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अल्लाह रसूल की इज़्ज़तों के ऊपर कोई हमला करे तो उसका जवाब भी देना भी ज़रूरी है, बिल्कुल अच्छा काम है।
लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा ना वो रूहानियत का भी वो कोई होना चाहिए। अल्लाह अकबर। मैं गया जी हजूर गोस पाक के दरे अनवर पर अराक। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। वो मेरा हसीन सफर था। एक दफा ही हाजरी का मौका मिला है। दुआ तो यही है कि बार बार जिंदगी के अंदर मैं हजूर के दरे अनवर पर हाजिरी दूं। और इतना मजा आया, इतना मजा आया, उफ ओए होए होए। बगदाद शरीफ के अंदर इतने औलिया अल्लाह हैं, अल्लाह अकबर, ओए होए। औलिया का मरकज है, बड़ी बड़ी हस्तियां। हा 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 हा। उस्ताद मोहतरम में एक दौर वो भी गुजरा है ना, जिसमें थोड़ा थोड़ा हम भी आए हैं, थोड़ा थोड़ा उसका भी हमने असर लिया कि बुजुर्गान दीन, औलिया इकराम की सोहबत, बुजुर्गान दीन की सोहबत, उलमा की सोहबत को लाजम करार दिया जाता था। हाय हाय तभी तो हाय हाय। इतने इनके एक मज़ारात। मतलब ये है कि यार उस्मान में अभी ना समझ लो कि हालत वजद में था थोड़ी देर पहले ना, तो हम अगर इन बुजुर्गों को देखें और अपने आप को देखें, यकीन जानो बड़े छोटे, यानी वो कहाँ और हम कहाँ। हाँ जी, बिल्कुल ही छोटे, इतने छोटे, इतने छोटे। ना हम आलिम, ना हम कारी, ना हम कोई शहीद, ना हम जाहिद, ना हम आबिद। मतलब वो किसी एक चीज में भी हम नहीं है, पूरे नहीं उतरते। और ये हस्तियां अंबिया और रसूल, सहाबा कराम, अहले बैत अतहार, फिर उसके बाद औलिया अल्लाह, फुकहा, उलमा, और वो आसमानों के समझ ले के अर्श के किंगरे और आसमान के सितारे, और अपने आप को देखें तो ओए होए होए होए, बिल्कुल ही यानी कुछ भी नहीं है ना। कोई कोई एक चीज हो, कोई जिसके ऊपर कोई थोड़ा बहुत कोई मान हो, कोई नाज हो, कुछ भी नहीं, बिल्कुल ही हकीर। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और फिर वो मालक का देखे एहसान के कुछ ना होने के बावजूद भी वो हमें पाल रहा है कि नहीं कमाल। मतलब है कुछ भी नहीं, बिल्कुल ही खाक, बिल्कुल रूड़े खूड़े, बिल्कुल ही मतलब गुनेगार, और वो पाल रहा है। ऐसे ख्वाहिश करते हैं, ऐसे दुआ करते हैं, ऐसे मतलब अभी दिल में ही होती है तो वो पूरी कर देता है। ओए होए होए होए, है कि नहीं ये कमाल। जे मैं वेखा अमला वल्ले, कुछ नहीं मेरे पल्ले, ते जे मैं वेखा रहमत रब दी, हाय 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 हाय, बल्ले बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले बल्ले, वाह 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 वाह। हाय, वो शुक्र करने के लिए आए तो किस किस चीज का शुक्र करें। निशुक्री तो कहीं नजर ही नहीं आती कि नेमतों के ऐसे अंबार लगा दिए यार मालक ने, और पल्ले हमारे करतूत खाक नहीं है।
اور دعائیں کرتے ہیں ہم، ہوئے ہوئے بس منہ کھول لیتے ہیں، شرم ہمیں بھی نہیں آتی دعائیں کرتے. یار کرتوت تیرے پلے کو نہیں، کیڑی گلوں تو وہ کول منگنا ہے پیا ہے؟ کوئی ہے ہی کرتوت پلے؟ کیڑی گلوں، کیڑی چیز دا تینوں مان ہے؟ ربا میرے اے بھی دے دے، اے بھی دے دے، اے بھی دے دے، اے بھی دے دے، تو حکم اس کا ایک بھی نہیں کبھی ماننا. چلو اللہ اکبر، اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. جی استاد محترم، ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، اجازت ہے عرض کرنے کی؟ جی ہاں، جی ہاں، ضرور. استاد محترم، میں نا وہ کشف المحجوب شریف میں پڑھ رہا تھا، وہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ایک پیر بھائی کا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ان کے شیخ کا نام غالباً ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھا. وہ فرماتے ہیں کہ میں نا ایک دن ایک درخت کے اوپر چڑھا ہوا تھا، تو اتنے میں ہمارے شیخ نا تشریف لے آئے، اور عالم ان کی کیفیت طاری تھی، ان پر نا ایک جذب کی کیفیت کہہ لیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا نا شیخ نیچے تشریف فرمایا، تو میں نے نا اپنے آپ کو پتوں میں چھپا لیا. تو اب وہ الفاظ کیا کہہ رہے ہیں کہ یا مالک و مولا، آج پورا 1 سال ہو چلا، تو نے مجھے 1 روپیہ بھی نہیں دیا، اور اے مالک میں نے بھی تجھ سے نہیں مانگا، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ میرے بال اتنے بڑھ چکے ہیں کہ اگر میں بال نہ کٹواؤں نا تو رسول اللہ کی شریعت جو ہے ٹوٹ جائے گی. یا مالک و مولا، اپنے لیے نہیں مانگتا لیکن تیرے نبی کی شریعت نہ ٹوٹے. آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ نے اتنے الفاظ منہ سے نکالے نا، تو جس درخت کے اوپر میں تھا وہ پورا درخت تنے سمیت سونے کا ہو گیا. تو یہ وہ ہے نا، آپ وہ حدیث قدسی ہے نا، وہ جی جی جس میں بالکل. کہتا ہے وہ من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب. اس کے آگے ہی وہ جا کے کہتا ہے فَإِن فَإِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، اگر یہ اللہ کا ولی جو ہے مجھ سے کوئی سوال کر لے تو میں ضرور بر ضرور وہ پورا کرتا ہوں. اوئے ہوئے ہوئے. یہ وہی شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں کہ 40 سال گریہ ازاری کی اس بندے نے، 40 سال آنسو خشکی نہیں ہوئے، روتے رہے، حتیٰ کہ ان کے چہرے کے اوپر وہ آنسوؤں کی وجہ سے گڑھے پڑ گئے تھے. یہ وہ شیخ ابو الحسن خرقانی. اچھا، کسی نے 40 سال بعد پوچھا کہ حضرت جی اتنی آہوزاری کیوں، اتنی آہوزاری کیوں روتے ہیں آپ، دن رات روتے ہی رہتے ہیں، وہ کیا ہو گیا؟ نہ کبھی کوئی گناہ کرتے ہم نے آپ کو دیکھا، تقوی اور پرہیزگاری میں پوری زندگی گزری، آخر کون سے ایسا جرم کر بیٹھے آپ کے 40 سال ہو گیا آپ کو روتے ہوئے؟ تو شیخ کہنے لگے کہ 40 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک میرا دوست میرے گھر مہمان آیا، تو میں نے مچھلی پکا کے اس کی خدمت میں پیش کی، تو اس نے کھائی، تو اس کے ہاتھ جو ہے نا، ہاتھ کے اوپر وہ چپ مطلب وہ مچھلی کا وہ لگ گیا. تو میں نے اس کے ہاتھ دلوانے تھے، تو باہر گیا، تو میں نے اپنے ہمسائے کی دیوار سے تھوڑی سی مٹی لے کے نا تو اس کو دی کہ اس کو مل کے نا اپنے ہاتھوں سے یہ چیز جدا کر لے. فرمانے لگے کہ وہ مہمان نہ وہ ہاتھ صاف کر کے وہ چلا گیا. جب وہ چلا گیا تو مجھے ایک دم خیال آیا کہ ابو الحسن، اوے ابو الحسن، اوے ہوئے، تو نے اپنے ہمسائے کی اجازت کے بغیر، اس سے اجازت لیے بغیر تو نے وہ مٹی لے لی. تیرا رب نے تجھے پوچھ لیا قیامت کے دن کہ ابو الحسن تو نے اپنے ہمسائے کا حق مارا تھا، تو میں رب کو کیا جواب دوں گا؟ فرمانے لگے بس اس ایک گناہ کی
وجہ سے اس کی معافی اور تلافی کے لیے آج تک میں رو رہا ہوں. یہ وہ ہیں شیخ ابو الحسن خرقانی. تو یہ اپنے آصف نے بھی جو اپنا یہ رکھا ہوا ہے نا نک نیم، یہ وہ ہی ہیں ابو الحسن خرقانی. یہ وہ شیخ ہیں، یہ وہ بابے ہیں جن کے بارے میں وہ ملحدین کہتے ہیں جی بابوں کا خدا ہی کوئی اور تو کتاباں دا کوئی اور ہے. وہ تینوں کی پتا ہے بابے کی نے ہوئے؟ وہ پاگلا تینوں پتہ ہی کی یہ بابے کی سن، جن کی پوری پوری زندگی آہوزاری کرتے اللہ کی بارگاہ میں گزریں اور تقوی اور پرہیزگاری میں گزریں. لقمہ حرام تو بڑی دور کی بات ہے، مشکوک لقمہ تک نہیں کھایا، مشکوک لقمہ تک نہیں کھایا. یہی شیخ عبد القادر جیلانی، ہائے 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 ہائے، میرے شیخ، میں ان کا مرید ہوں. اب ان کے والد گرامی وہ ایک سیب کھا بیٹھے تھے، روزہ افطار کرنا تھا تو نہر سے نا ایک سیب آ رہا تھا تو انہوں نے پکڑ کے کھا لیا. بعد میں خیال آیا کہ یار یہ تو کسی کا مال ہے. اب وہ نا اسی کے کنارے کنارے چلنا شروع کر دیا. وہ دیکھا کہ ایک باغ ہے، اس کے کچھ درخت سیب کے وہ پانی کے اندر وہ ایسے گر رہے ہیں. کہا کہ اسی باغ کا ہی ہوگا وہ سیب. مالی کو تلاش کیا، مالک کو تلاش کیا تو آگے سے انہوں نے شرط رکھ دی. وہ بھی اللہ کے ولی تھے، وہ جان کے کہ یہ بھی اللہ کا ولی ہے. ہائے 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 ہائے، اسے ایک سیب کی معافی کے لیے ان کو کتنے سال، 10 سال غالباً، مجھے اب وہ فگر تو یاد نہیں. 12 سال استاد محترم. ہاں 10 سال ہی نا. تو 10 سال تک بکریاں بھی چرانی پڑی، باغ کی رکھوالی بھی کرنی پڑی، وہ جناب جانوروں کا وہ گند بھی اٹھانا پڑا. ہاں 10 سال. اب وہ 10 سال جب گزرتے ہیں نا جناب تو ان کے والد گرامی اس کو کہتے ہیں کہ جناب اب جرم میرا معاف ہوا ہے کہ نہیں؟ کہنے لگے کہ جرم تیرا معاف ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک آخری شرط پوری کر دو تو تمہیں اجازت ہے. ایک میری بچی ہے، اسے بیاہ کرنا پڑے گا تجھے، اور بچی بھی ایسی ہے کہ جو لولی بھی ہے، لنگڑی بھی ہے، وہ اندھی بھی ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. حضرت جی نے کہا جی ٹھیک ہے جی، قبول ہے، معافی تو آپ نے دینی ہے تو معافی ملنی ہے. تو آپ جب شرط رکھ لیں معافی کی، ہاں جی 10-12 سال، چلو ٹھیک ہے کوئی نہیں، تو معافی بیاہ کر لیا جی. جب اندر گئے ہیں تو دیکھا کہ ایک 2 شیزہ آئے ہائے ہائے ہوئے 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 بیٹھی ہے، ہاتھ پاؤں بھی سلامت ہیں، آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے. دوڑے دوڑے واپس آئے اپنے سسر کے پاس اور کہنے لگے حضرت جی وہاں کوئی اور لڑکی بیٹھی ہے. کہنے لگے نہیں وہ ہی ہے. تو یہ کہنے لگے آپ تو کہہ رہے تھے وہ اندھی ہے، لولی لنگڑی ہے، اپاہج ہے. تو وہ فرمانے لگے بات یہ ہے کہ اس نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، یہ اپنے گھر کی دہلیز اس نے کراس نہیں کی، اس لیے یہ لنگڑی لولی ہے. اس نے کوئی برا کام نہیں کیا. ہائے 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 ہائے، واہ واہ واہ. یہ تھے بابے ہمارے، وہ یہ تھے وہ بابے. تو یہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی جب وہ پڑھائی کے لیے نکلے ہیں
تو ماں نے کہا کہ یہ اپنا زیادہ راہ لے لو، یہ کچھ درہم اور دینار یہ انہوں نے سی دیے نا. اور ماں نے یہ بھی کہا تھا پتر جی جھوٹ نہیں بولنا، نہ اللہ ناراض ہوتا ہے جھوٹ نہ، رب ناراض ہوتا ہے جھوٹ سے، جھوٹ نہیں بولنا. وہ واقعہ سب نے سنا ہے. وہ ڈاکو وہ لا کے چلا بھی گیا. آپ نے کہا، اس نے کہا کہ پہلے اس نے تلاشی لے لی، اس کو کچھ نہیں ملا، تو اس نے کہا بچے تمہارے پاس کچھ ہے؟ بچہ کہنے لگا ہے. وہ ڈاکو حیران ہوا، یار بچہ میرے ساتھ مخول کر رہا ہے. وہ اپنے سردار کے پاس لے گیا. سردار کو اس نے بتایا کہ میں نے اس کی تلاشی بھی لی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن بچہ کہہ رہا ہے میرے پاس ہے، بہت بڑی رقم ہے میرے پاس. ڈاکو نے پوچھا ہاں بچے تیرے پاس ہے، کہاں ہے؟ اس نے کہا یہاں وہ اندر کر کے نا میری ماں نے سلائی کی ہوئی ہے. Sauberere Zähne und wir bieten einen Zahnfleischschutz. Die Nummer 1 Marke, die Zahnärzte weltweit am häufigsten selbst verwenden. تو ماں نے وہ کیا اس کا نام ہے، ڈاکو نے چیک کیا پھر. اچھا ڈاکو نے جب چیک کیا تو نکلے اندر سے. اس نے کہا یار تو اگر جھوٹ بول دیتا تو پھر کیا مسئلہ تھا، یہ تیری رقم بچ جاتی، بچے تو نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ اوئے ہوئے ہوئے. اس نے کہا میں اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کر سکتا، میری ماں نے کہا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا. وہ ڈاکو جو تھا نا وہ ورتہ حیرت میں آ گیا. وہ کہنے لگا تو اپنی ماں کے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتا تو میں اپنے رب کے آگے کیسے جھوٹ بولوں گا؟ وہ ڈاکو بھی پھر بعد میں اللہ کا ولی بن گیا. وہ سارے چور جو تھے وہ انہوں نے توبہ کر لی اور اولیاء اللہ بنے تھے. یہ تھے ہمارے بابے. ہوئے 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 ہوئے. یار اس بندے کو نا جانے دے، کیوں مطلب کیوں کال پہ اٹھا رہے ہیں؟ اتنی اچھی بات چل رہی ہے یہاں، کون سا مناظرے تھوڑی کر رہے ہیں. رہنے دے، کالوں پہ نہ اٹھائیں. یہ آپ کے یعنی کہ جیسے کہ ایک مجلس ہے، نہ کوئی مائک لگا ہے، نہ کوئی ایسا سسٹم موجود ہے کہ آپ کی آواز جو ہے نا وہ دور تک مجلس میں دور تک بھی جائے. یہ آپ کے آواز کا، یہ بیان کا ماشاءاللہ وہ کرامت تھی کہ آپ کی آواز جیسے قریبیوں کو سنتی تھی جو آپ کے قریب تھے، تو مجلس میں یہی آواز جو اینڈ پر بیٹھے ہوتے تھے ان کو بھی ویسے ہی سنائی دیتی تھی. اور ہائے یہ ہائے 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 ہائے. حضرت جی ان کی کرامتیں تو پھر وہ یار یہ کرامت کٹ ہے یار، کبھی کوئی گناہ نہیں کیا. یہ کرامت کون سی ہوتی ہے؟ ضروری ہے ہواؤں کے اندر اڈ اڈ کے دکھایا جائے؟ لوگوں نے تو شاید یہی سمجھ لیا کرامت اس کو کہتے ہیں کہ ہواؤں کے اندر اڑے، پانی کے اوپر چلے. اوے اللہ کے بندو، یہی تو سب سے بڑی کرامت ہے کہ اللہ کا بندہ اپنی پوری زندگی اللہ کی نافرمانی نہ کرے. اوئے ہوئے ہوئے. عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کرنا، یہی اعمال میں آتا ہے. اوہو، گناہ کیا واہ ہوگا ان سے؟ واہ اور واہ واہ. استاد محترم داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نا وہ صوفی کی تعریف بیان کرتے ہوئے بڑا کمال کی تعریف بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ من صاف اللہ الحب فہو صاف، کہ جس شخص کی محبت صاف ہو نا، بالکل صاف ہو، ہاں. ایسا شخص صافی ہے. آہا. فرماتے ہیں وہ من صافہ الحبیب فہو صوفی، ہوں. اور جو دوست کی محبت میں مستغرق ہو جائے اور آہا. غیر کے خیال سے بری ہو گیا، وہ شخص صوفی ہے. ہائے ہائے. یار بٹ قسم والی گل ہے، اے بابیاں دیاں پڑھ کے نا تاریخ اور انہاں دیاں، یار اپنا اسی بڑا وجود چھوٹا لگدا ہے.
ਬਹੁਤ ਹਕੀਰ ਅਸੀਂ ਲੱਗਨੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਹਕੀਰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹੋ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਹੈ وہ, ਇਹ ਤੇ ਮੁਕਰਬੀਨ ਨੇ ਬਾਰਗਾਹੇ ਇਲਾਹੀਆ, ਓਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਖੁਦ ਹਦੀਸੇ ਕੁਦਸੀ ਚ ਅੱਲਾ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮਨ ਆਦਾ ਲੀ ਵਲੀਨ ਫਕਦ ਆਜ਼ਨਤੁਹੁ ਬਿਲਹਰਬ, ਜਿਨੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਲੀ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਲਾਨੇ ਜੰਗ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋ, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु और अकबर। उस्ताद मोहतरम दाता साहब रहमतुल्लाह ने जो कशफुल महजूब शरीफ लिखी है ना, अगर तो कोई आलिम शख्स या कोई इल्म रखने वाला शख्स जो कुरान और हदीस पढ़ता हो, उसे पता चलता है कि दाता साहब ने जो जो बातें असफिया की तरफ से लिखी हैं वो कुरान और हदीस का निचोड़ है, ओए वो होए कुर- होए। वो कुरान और हदीस के अंदर से लिखी हुई है। वो नहीं जनाब, वो शेख खुद बहुत ਵੱਡੇ ਆਲਮ ਦੀਨ ਸਨ ਭਾਈ, ਮਤਲਬ ਹਜ਼ੂਰ ਗੋਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ मतलब जितने भी औलिया अल्लाह यार, सिर्फ हजूर दाता साहब ही नहीं, जितने औलिया अल्लाह कोई एक भी ऐसा नहीं है कि जो आलम दीन नहीं था। हत्ता कि वो बाबा बुल्ले शाह के बारे में जो लोगों ने मशहूर किया हुआ है, हालांकि हमारे अल्लाह फाजल बरेलवी ने उसकी नफ़ी की है और दीगर बुजुर्गान दीन ने नफ़ी की है कि वो नच्चे टप्पे थे और लड़कियों वाला लिबास पहन लिया, नहीं वैसा नहीं था वो। हालांकि बाबा बुल्ले शाह वो बहुत बड़े आलम दीन थे, बहुत बड़े आलम दीन थे। वो बाद में उन्होंने वो फकीरी की लाइन इख्तियार की और वो जज़ब की कैफियत उनके ऊपर तारी हो गई थी। वो मैं ना बगदाद गया तो वहाँ पे मज़ार था वो मजदूब नहीं थे, बहलोल दाना, बहलोल दनार। वो बहलोल दाना की फिर मैंने, क्योंकि मैं जिस वली के मज़ार पर भी जा रहा था ना इराक में, तो मैं उनकी हिस्ट्री भी फिर पढ़ता था मोबाइल पे ना सर्च करके, वो सब के इनके क्या मामला था। अच्छा, उनके बारे में मैंने पढ़ा और मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा आलिम था यार ये बंदा। बहलोल दाना बहुत बड़े आलम दीन थे, हत्ता के मुनाजिर थे और मुनाजिर भी मुल्हिदीन से मुनाजरे करते थे ये। हाँ, आप हिस्ट्री उठा के देखें उनकी। वो एक मामला ऐसा हुआ था कि उसके ऊपर इख्तलाफ हो गया कि ये जज़ब इन्होंने अपने ऊपर तारी किया था। बाज़ लोगों ने, मुअर्रिखीन ने ये लिखा है क्योंकि वो जो था हारून रशीद, तो एक मसला ऐसा आ गया था क्योंकि हारून रशीद था मोतजिली, वो कुरान को मखलूक कहने का कायल था, जबकि ये जो थे ये कहते थे कि नहीं कुरान मखलूक नहीं है, हजरत बहलोल दाना। अब वो मतलब हर आलम दीन को सजा देता था, कत्ल करवा देता था कि जो ये कहता था। इन्होंने फिर अपने ऊपर एक जज़ब की कैफियत तारी कर ली। बाज लोगों ने ये वाली चीज लिखी है, अल्लाह जानता है इसकी हकीकत क्या है, हमें तो नहीं पता, लेकिन बाज हजरात ने ये लिखी। तो कहने का एक मकसद ये है कि ये औलिया अल्लाह तो बहुत बड़े उलमा थे यार। आज जिनको तुम मजजूब भी कहते हो वो तो हो तुम्हें पता ही नहीं है बाबा उनकी तारीख क्या है, उनकी हिस्ट्री क्या है। वो जो हजरत कामा वाली सरकार है गुजरात में, ओ वो बहुत बड़े आलिम थे भाई तुम तो एक वो जानते हो ना, हजरत कामा वाली सरकार, वो पता नहीं कामों कहाँ उनके करीब इकट्ठे रहते थे, तुम तो ये जानते हो, असल कुछ और है, असल मामले कुछ और है। उस्ताद मोहतरम वो कांव वाली सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास ही ना, तकरीबन समझ लें कि 1 किलोमीटर का फासला है, वहाँ पर ही मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह का भी रहमतुल्लाह मज़ार अलैह। है। जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल ऐसे तो मैं हाजिर हुआ हूँ। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओ यार
ਬਟ ਕੀ ਦਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਚਲੋ ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰਾਤ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਵੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵਲੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਵਲੀ ਹੈ ਕੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰੋਗੇ, ਰਿਸਰਚ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ پتہ چلے گا। کرو ریسرچ۔ استاد محترم یہ جو یعنی کہ میں اپنا اگر واقعہ بیان کروں تو میں نے ایک مزار پہ جو ہے نا ایسا فیل کیا کہ واقعی کوئی روحانیت نہیں بندے کے اندر اتر رہی ہوتی۔ حضرت پیر وارث شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ان کی میرے پاس نا ان کی وہ کتاب پڑھی ہوئی ہے ہیر۔ ہاں تو جب وہ پڑھتا ہوں نا تو یقین ماننا کہ ایک عجب ہی کیفیت وہاں پر نا وہ ایک اب معاملہ شروع ہیر ہو کے جاتا بارے میں ہی سن لیں کہ حضرت پیر وارث شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ اب انہوں نے شیطان اور اللہ رحمان و شیطان کا ایک واقعہ مجازی طور پہ لکھا ہے، مجازی رنگ میں۔ اس میں ایک لڑکی بنا دی ہے ہیر، ایک رانجھا بنا دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر بیچ میں ایک وہ بنا دی ہے وہ جو تھا قیدو لنگڑا، کھیڑا قیدو قیدو کو بنا دی۔ شیطان کے طور پہ ہے ہاں شیطان کا وہ نا ایک عکس دی ہے۔ وہ اصل کہانی وہ تھی، انہوں نے شاعری کے اندر اس کو بیان کیا، سارے واقعے کے اندر اس کو بیان۔ In our 4 years course we prepare scholarly debaters who will protect our Muslim people from going astray on the topic of Khatme Nubuwwat, which means Prophet Muhammad is the last and final prophet and there is no prophet after Prophet Muhammad. Upon Prophet Muhammad, Allah's peace and blessings will be there until eternity. We need US $2,000 per month to deliver these champions. We need 24 people who can donate US $1,000 per year. May Allah make this good deed the reason for Prophet Muhammad to smile at you and the reason for your najat on the Day of Judgment. Ameen.